قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ احمدیہ مساجد پر حملے۔ اللہ کے مجرم جب وزیر اعظم تھے تو تب احمدیہ مسئلے پر بات کرتے، مولانا بھی جال میں پھنس گئے۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں آپ 3 آڈیو اور ویڈیو کلپ دیکھیں گے۔ پہلا کلپ احمدیوں کی مساجد پر حملوں کے بارے میں ہے۔ حیرانی والی بات یہ مشاہدے میں آئی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جبکہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پاکستان میں یہ شیاطین کھلے عام اپنی شیطانی حرکات میں مصروف رہے ہیں، اور اب تک پھر 25 کروڑ عوام کے اس ملک میں کسی مولوی، کسی سیاسی اکابر، کسی دفاعی اکابر، کسی دانشور اور کسی میڈیا چینل تک کو اتنی بھی توفیق نہ ملی کہ احمدیوں کے ساتھ انسانی اقدار اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، لیکن کسی نے بھی ان خلاف ورزیوں کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا اور نہ ہی کوئی آواز اٹھائی۔ بہرحال آفرین ہے وائس آف امریکہ پر، جس کی فنڈنگ تو اب صدر ٹرمپ فہمی بند صاحب، کر آخری چکے سوال ہیں، میں آپ سے لیکن کرنا ان چاہوں کی گی۔ حالیہ نمائندہ دنوں میں نے آپ دیکھ رہے بہرحال ہوں گے کہ ہمت کی اور پاکستان کے جرأت دکھاتے ہوئے دنیائے مختلف اسلام کے شہروں میں ایک بڑے جو سکالر احمدی محترم ہیں جاوید کمیونٹی، احمد ان کی غامدی عبادت صاحب گاہوں سے کو اس نشانہ بنایا معاملے جا پر رہا ہے، ان انہیں کا ڈیمالش نقطہ کیا جا نظر رہا ہے، دریافت۔ تھوڑا جاوید پھوڑا جا غامدی رہا ہے۔ صاحب تو کی اس بارے جرأت کو میں بھی سلام کہ انہوں نے اسلام کھل کر اس کا معاملے کیا پر کہنا بات ہے کی کہ کسی اور دوسرے احمدیوں کی کی مذہب، چاہے وہ مساجد پر کسی بھی حملے مذہب سے کرنے تعلق والوں رکھتے کو ہوں، اللہ ان کی تعالیٰ کا عبادت گاہوں کو مجرم نقصان قرار دیا۔ پہنچانا، محترم اس بارے میں جاوید اسلام احمد کیا کہتا ہے؟ غامدی یہ صاحب نے جو بدترین بات جرم وہ ہے۔ آپ بھی سن یہ لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے امن کو درہم برہم کرنا ہے۔ اس طرح کے لوگ فساد کے مجرم ہیں، اور قرآن مجید نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ یہ اس کی جسارت نہ کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، جو نقطہ نظر چاہے اختیار کرے۔ وہ اگر کسی کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ نہیں بن رہا تو مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ وہ احمدی ہو، وہ مسیحی ہو، وہ بدھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، سب کو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے اس حق کے تحت امن کے ساتھ رہنا ہے اور امن کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ ان کے کسی مذہبی معاملے میں نہ مجھے کوئی مداخلت کا حق ہے، نہ کسی ریاست کو مداخلت کا حق ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، وائس آف امریکہ سے بات کرنے۔ دوسرا ویڈیو کلپ محترم انوار الحق ڈاکٹر صاحب کا ہے۔ یہ تو علم نہیں ہو سکا کہ ان کو پاکستان کی سینٹ میں اس دھن گھرج سے یہ بیان کیوں دینا پڑا۔ بہرحال یہ مصوف پاکستان کی تاریخ کے سب سے لمبے عرصے کے لیے یعنی اگست 2023 سے مارچ 2024 تک پاکستان کے نگران وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس کے بعد مارچ 2024 سے مارچ 2030 تک کے لیے سینیٹر بھی بنا دیے گئے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھے کاش وہ اسی جرأت کے ساتھ کسی وقت احمدیوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کا بھی نوٹس لے لیتے، یا کم از کم احمدیہ مساجد پر آج کل جو حملے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہی سینٹ میں کوئی اسی طرح گھن گرج کے ساتھ آواز ہی اٹھا دی ہوتی تو شاید تاریخ میں ان کا قد کافی بلند ہو جاتا۔ کاکر صاحب نے اپنی ذاتی صفائی میں سینٹ میں کیا فرمایا یہ اب خود سن لیں۔ اللہ کے فضل
سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی، کسی بھی ٹی ٹی پی، کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں. اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان. الحمدللہ مجھے کسی مکتب فکر کی، کسی مسلک کی، کسی صوفی کی، کسی پیر طریقت کی، کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے. یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے. جو حق، جو اختیار اللہ کا ہے، وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا. کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی، میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے. تیسرا اور آخری کلپ پاکستان کے معروف مولوی طارق جمیل صاحب کا ہے. وہ کس مزے سے لڑکی کے جال میں پھنسنے کا قصہ سنا رہی ہیں. اب چونکہ یہ علم نہیں کہ یہ واقعہ ان کو کس عمر میں کب اور کہاں پیش آیا، اس لیے اس پر اس چینل کی طرف سے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. تاہم دوسرے صاحب جو اس قصے کو بنیاد بنا کر ان کی مولویت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان صاحب کو اتنا ہی کہنا ہے، ہر انسان دوسرے انسان پر انگلی اٹھاتا دکھائی دیتا ہے. کیا سچ ہے یا نہیں اس پر تبصرے بھی انسان خود ہی کرتا، تو اب ویڈیو کلپ خود ہی دیکھ لیں. ناظرین صرف 1 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ اس کو دیکھ لیجیے. بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے. یہ میرا ماننا ہے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عالم کے لباس میں ایسا شخص بھی موجود ہو سکتا ہے. ناظرین اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، آپ کو یاد رکھیے. دیکھیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، 1 منٹ کی ویڈیو بس. زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا، سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے. تو میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے. تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو. تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے ایسا. بات بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. عریف الزمان صاحب کا سوال آیا ہے، عبدالرشید صاحب بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ریاض احمد صاحب بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے ہم ڈاکٹر مظفر صاحب کو لیتے ہیں جو سب سے دور پاکستان سے ہمارے ساتھ یہاں رابطہ کر کے اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر مظفر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاکم اللہ. میرا یہ سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ میرے جو دوست منسلک ہیں جس وقت اپنا سوال سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ اگر قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے یعنی احادیث کے شکل میں، تو پھر ہم کسی بھی فرقے میں پڑھنے کی بجائے یا کسی جماعت وغیرہ کے سسٹم میں پڑھنے کی بجائے یہ کافی نہیں کہ قرآن کریم پڑھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے اس پر عمل پیرا ہوں اور ہم مطلب اور کسی طرف نہ جائیں. جی ٹھیک ہے مظفر صاحب، ہم آپ کے سوال کو ابھی لے لیتے ہیں. تو مکرم رحمت اللہ صاحب آپ نے سن لیا ہے تو اس حوالے سے آپ بتا دیں. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اپنا مذہب خود بنانا ہو تو پھر تو ہمیں اختیار ہے کہ جس چیز کو ہم چاہیں لے لیں، جس چیز کو چاہیں نہ لیں. اللہ کے رسول نے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں بتلائے اس کو لینا ہے، جس سے منع کرے اس سے منع ہونا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، اس کے باوجود ایک آنے والے مسیح نبی اللہ کی خبر دیتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں لینا؟
اگر صرف یہ کہا جائے کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں فرقہ بازی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا مسیح موعود کو ماننے یا نہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہی سوال اگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت لوگ کہتے کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کو ماننے یا اس کے بارے میں تفکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ کے نبی کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، تو جس طرح قرآن کریم موجود ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی باتیں اس وقت ریسنٹ پاسٹ میں موجود ہونے کے باوجود خلافت کو ماننا ضروری تھا، اسی طرح جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ باوجود سب کچھ موجود ہونے کے مسلمان آپس میں فرقہ بندی میں ملوث ہو جائیں گے، جہاں تک فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت تو 72 کی بجائے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو فرمایا اس وقت آپ کے لیے لازم ہے کہ تلزم الجماعت المسلمین امامہم، کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور ان کے امام کے ساتھ ملنا ہے، اسی میں ہی خیر اور برکت ہے۔ ابن ماجہ میں بہرحال یہ باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، فَبَعِيُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، اس کی بیعت کرنی ہے اگرچہ تمہیں پہاڑوں کے تودوں پر سے چل کر جا پڑے۔ اسی لیے حضرت جو معروف اہل حدیث عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی کتاب ہے حجج الکرامہ، تو انہوں نے وہاں اس میں باقاعدہ طور پہ ایک حدیث لکھی ہے کہ جس نے آنے والے امام مہدی کا انکار کیا تو وہ اس نے کفر کیا ہے۔ تو اسی طرح جنابی الودہ میں بھی لکھا ہے کہ آنے والے امام مہدی کو ماننا ضروری ہے، اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ تو آج بجائے اسلام احمدیت کے بارے میں غور و تفکر کرنے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پہلو نکال لینا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس بارے میں سوچنے کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو اللہ کا رسول دے اس کو لینا ضروری ہے، جس بات سے وہ منع کرے اس سے منع ہونا بھی ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ ہمارے ساتھ اس وقت عبدالرشید صاحب بھی ہیں کال پر۔ جی عبدالرشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یو کے سے۔ وعلیکم السلام۔ جی میری طرف سے ایم ٹی اے کی ساری ٹیم اور حضور اقدس کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری طرف سے جو بھی رسول آتا ہے اس کے ساتھ لوگ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، کیا یہ کسی جھوٹے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شمشاد صاحب آپ تک یہ سوال پہنچ چکا ہے؟ جی پہنچ گیا جی۔ تو براہ کرم آپ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں۔ عرض یہ ہے کہ جہاں تک تمسکر کا تعلق ہے، قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے محترم بزرگ نے یہ آیت پڑھی ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو سچا نبی ہے اس کے ساتھ تو بہرحال ہنسی مذاق، تمسکر اور اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ جو جھوٹا ہے اس کے لیے لازمی نہیں، ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ لیکن قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سچا ہے، کیونکہ قرآن کریم بیان فرمایا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہائے افسوس ہے لوگوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، کہ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے شیطانوں میں سے، یعنی جو جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی شیطان قسم کے لوگ تھے وہ ان کو ہم نے دشمن بنایا۔ اب ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچے نبی کی مخالفت بہرحال ہوتی ہے، اس کے ساتھ تمسکر، ہنسی اور ٹھٹھا بہرحال ہوتا ہے۔ رہا جھوٹے نبی کا معاملہ، تو یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے تمسکر بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمسکر نہ ہو، اس لیے کہ بعض اوقات جو جھوٹے نبی آتے ہیں وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ اور پورا گروہ لے کے آیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا ہے تو ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،